اندر جو الفاظ نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کے متعلق احادیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کا معنی کیا اور کون کون سے الفاظ ہیں؟ ظاہر کہ وہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اردو کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، الفاظ عربی کے ہیں۔ اور مرزا جب بھی بیان کرتا ہے نا کہتا ہے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، ہاتھ کا لفظ آیا ہے، حالانکہ ہاتھ کا نہیں ید کا لفظ ہے، اور ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ عربی میں کس پر ہوتا ہے یہ ایک تفصیل ہے۔ ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نہیں آیا، حدیث کے اندر گروہ کا لفظ آیا، گروہ کا، حالانکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لفظ جو عربی کا وہ فرقاتن ہے، طائفتن ہے، حدیث کے اندر طائفتن، یہ فرقاتن کے لفظ ہیں، گروہ کا لفظ حدیث کے اندر نہیں۔ ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سلسلہ میں تقریباً 6 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان احادیث کے اندر وارد شدہ الفاظ کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا جلمی جو ہے وہ عربی سے جاہل بھی ہے اور بعض مقامات پہ یہ خیانت اور تعریف معنوی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر حدیث سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری لے کے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل، لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھے، یدن ید الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ، یہاں 2 لفظ آئے، ید اور ذراع کا لفظ، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا مرد کو حکم دیا جاتا۔ اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل لے کے سند صحیح کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، اس میں ذراع کا لفظ نہیں ہے بلکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا حکم دیا جاتا۔ تو اب یہاں اس حدیث میں 740 میں دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم ہے، اور وہاں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ جو ذراع ہے اور ید ہے، اس کا اطلاق عربی میں کس پر ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے؟ یدن کا اطلاق ہوتا ہے من اطراف الاصابع الی الکف، انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی کی انتہا پر، یعنی ہتھیلی کے جو آخری حصہ ہے ہتھیلی اس میں شامل ہے، جو ہمارا جوڑ ہے جوڑ سے اوپر تک جو حصہ ہے اس پر ید کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ مرزا جلمی نے یدن کا ترجمہ ہاتھ کیا، اور ہاتھ کا مطلب یہ بیان کیا کہ ہاتھ کہتے ہیں درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ شولڈر تک، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ انگلیوں کے پورے سے لے کے شولڈر تک بولا جاتا ہے، درمیانی انگلی سے کے سرے سے لے کر شولڈر تک ہاتھ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں اس حدیث کے اندر جو وارد ید کا کلمہ ہے اس کا ترجمہ یہ شولڈر تک نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اور مفہوم اور اطلاق جو ہے وہ ہے جوڑ کی انتہا تک، یعنی جوڑ تک، یہاں سے جوڑ شروع ہوتا ہے یہ ہاتھ جو ہے اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں چور کی سزا کا بیان کیا گیا ہے تو ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہاتھ کا اطلاق یہاں شولڈر تک نہیں ہے کہ شولڈر تک ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے، بلکہ یہ جوڑ تک ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کیجئے، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر عیب کے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ گریبان میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہاتھ سے مراد پورا شولڈر تک بازو نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے مراد یہ جوڑ تک حصہ ہے۔ تو ید کا اطلاق جوڑ تک، یہ جو پورا حصہ ہے انگلیوں سے لے کر ہتھیلی سمیت اس پر ہوتا ہے، یہ ید کا لفظ۔ اور ذراع کا لفظ استعمال ہوتا ہے درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک، یہ جو حصہ مکمل اس کو ذراع کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا، ذراع یہ مکمل ہے۔ اب اس حدیث کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے کس پوائنٹ پر، کس موقع محل پر رکھنے کا حکم دیا گیا، اس حدیث کے اندر اس کی تفسیر موجود نہیں۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 پہ لکھا ابہم موضعہ من الذراع، یہاں ذراع کا موقع محل اور پوائنٹ وہ مبہم ہے، معلوم نہیں ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ موقع اور محل کون سا ہے، کس پوائنٹ پہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع کے اوپر رکھنا ہے۔
اور اس کے لیے صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ